اپنی طاقت کو پہچانو, تم اپنے وجود کو پہچانو, تم بٹو گے تو اس کا فائدہ دوسروں کو ہوگا, اور ہو رہا ہے. تمہیں بانٹا جا رہا ہے, تمہیں الگ الگ بانٹنے کے لیے باقاعدہ لوگوں کو پالا جا رہا ہے, باقاعدہ لوگوں کو اتارا جا رہا ہے. تمہارے درمیان نا اتفاقی پیدا کرائی جا رہی ہے. تمہارے ووٹوں کو تقسیم کرنے کی پلاننگ بہار کے بعد بنگال میں بھی ہو رہی ہے. تم پہچان نہیں پا رہے ہو, سمجھ نہیں پا رہے ہو. یہ تمہیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. پلاننگ اچھی ہونی چاہیے تمہاری, جو ابھی تمہیں ہوش نہیں آ رہا ہے. تمہیں ہوش نہیں آ رہا ہے. ہوش آئے گا, الیکشن کے بعد ہوش آئے گا, ابھی نہیں آئے گا. ہم پلاننگ نہیں سمجھ پا رہے. ہمارے ہاں ایک صاحب ایسے تھے, نام لینا ضروری نہیں ہے, ملائم سنگھ کی جب تک حکومت رہی ان کو یوپی میں گھسنے نہیں دیا گیا. ہمارے یہاں اکھلیش کی جب تک حکومت رہی ان کو گھسنے نہیں دیا گیا. ہمارے یہاں مایاوتی کی حکومت رہی ان کو گھسنے نہیں دیا گیا. لیکن آج یوگی جی کی حکومت ہے, ان کو بار بار اجازت مل رہی ہے, آئیے یہاں, آئیے وہاں آئیے. پھر بھی ہماری کھوپڑی میں نہیں بیٹھ رہا ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہمارے عقل میں بھینس کا گوبر بھرا ہوا ہے. ہم سمجھ سے دور ہیں, ہم بس جذباتی ہو جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا جرجیس نے پردھان منتری کے بارے میں ایسا بول دیا, یہی ہمارا ہیرو ہو گیا ہے. میرے بھائیوں, ہمیں جذبات سے نہیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے, اور اس وقت بہت ہوش کی ضرورت ہے. اس وقت بڑے ہوش کی ضرورت ہے. اس ہوش کے ناخن لیجئے, ورنہ آپ کے بھاٹول سے جو گوشت جاتا ہے کلکتہ وہ بھی نہیں جا پائے گا. مولانا کو اتنی باریکی کی بات معلوم بھی ہے. جاسوس لگائے ہیں میں نے ہر جگہ, سب معلوم ہے مجھے. میرے بھائیوں, احساس پیدا کریے اپنے اندر, احساس اور اجتماعیت اپنے اندر پیدا کریے. کتنے جلسوں میں نے کہا ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کر دو اپنا. ابھی میں اپنے بھائی کا پیر کٹوا کے آیا ہوں ٹاٹا ہاسپٹل میں. اپنے پھپھیرے بھائی کا کینسر ہو گیا تھا, 10 سال پہلے آپریشن کرایا تھا, ڈاکٹر نے بچا لیا. لیکن 10 سال کے بعد پھر اٹیک ہوا اس پر کینسر کا, اور یہی کینسر. اس نے کہا پیر نہیں بچا پاؤں گا, اور کٹوایا. وہ منع کر رہا تھا, میں نے کہا نہیں, تمہیں زندہ رہنا ہے. ایک طرف زندگی تھی, ایک طرف پیر تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ پیر کٹے. اس نے کہا مر جانے دو, جتنے دن زندگی جی لینے دو, ایسی زندگی سے کیا فائدہ. لیکن میں نے اس کو کہا نہیں, زندگی رہے گی تمہاری, کم سے کم بچوں کا چہرہ دیکھو گے, اس کے کلیجے سے پوچھو. جان چلی جائے یہ بڑا نقصان ہے, پیر کٹ جائے یہ چھوٹا نقصان ہے. لیکن بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اگر چھوٹا نقصان کرنا پڑ رہا ہے تو کر دو. چھوٹا نقصان کر کے اگر تمہاری جان بچ رہی ہے تو بچا لو. مسلمانوں, بنگال کی سرزمین پر بڑا نقصان کیا ہے تم جانتے ہو, اور چھوٹا نقصان کیا ہے وہ بھی جانتے ہو. اگر بڑے نقصان سے بچنا چاہتے ہو اور اس پر اگر آپ کو چھوٹے نقصان کی قربانی دینی پڑ رہی ہے تو دے دو, لیکن بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لو. بالکل وہ حال ہے کہ میری بیوی کے بچہ پیدا ہو رہا ہے, ڈیلیوری کا ٹائم ہے, ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نہیں, خطرناک ماحول ہے, یا تو ماں کو بچا سکتا ہوں یا بچے کو, ان دونوں میں سے کسی ایک کو بچا سکتا ہوں. اور جرجیس صاحب کلیجے میں پتھر رکھ کر کہتے ہیں کہ بیوی کو بچا لو, بچہ جا رہا تو جانے دو, بیوی رہے گی تو بچے اور بھی آ جائیں گے. لیکن یہ کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے, وہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے. اس لیے چھوٹا نقصان اگر ہو رہا تو کر دو, بڑے نقصان کو بچا لو, یعنی بیوی کو بچا لو, اور بچہ جا رہا تو جانے دو. حالانکہ بچے سے بھی ہمیں محبت ہے, لیکن چھوٹا نقصان ہم گوارا کر رہے ہیں بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. بنگال کے آنے والے چناؤ میں آپ بھی یہی طریقہ اپنائیے, بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کریے, تبھی آپ کو بڑے نقصان سے نجات ملے گی. دیکھ رہے ہو کیسے کیسے لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. پلاننگ ہے, پلاننگ ہو رہی ہے, پلاننگ. میرے بھائیوں, باقاعدہ پیدا کیا جا رہا ہے, توڑا جا رہا ہے, خریدا جا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آج فلاں استعفیٰ دے دیا, فلاں استعفیٰ. آپ کو کیا لگتا ہے استعفیٰ ایسے ہی مل گیا ہے؟ ہم دے رہے تھے 100 روپے, اوپر سے ان کو آفر آ گیا 1000 روپے. آدمی نے الزام لگا دیا ممتا جی ایسا کر رہی ہیں اس لیے ہم استعفیٰ دے رہے ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہے جہاں 100 کی جگہ کوئی 1000 دے گا تو آدمی وہیں جائے گا. یہ سارے معاملے ہو رہے ہیں باقاعدہ. اور ایک لال پھاٹک دکھایا جاتا ہے, لال پھاٹک. اس پارٹی کو چھوڑو نہیں تو CBI جانچ کے لیے تیار رہو. بیچارہ آدمی ڈر کی وجہ سے استعفیٰ دے رہا ہے. یہ ساری چیزیں صاف
वो क्लियर हो चुकी हैं। पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे बंगाल की तरफ नजर जमाए बैठा हुआ है। मुसलमानों, इस वक्त यूपी की नजरें भी तुम्हारी तरफ है, पूरे इंडिया की नजरें तुम्हारी तरफ है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया की नजरें तुम्हारे चुनाव की तरफ है, तुम्हारे इलेक्शन की तरफ है। ये तुम्हें फैसला करना है कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। हम किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं आए, न मेरा हक है प्रचार करने का, और न कभी हम प्रचार करने के लिए किसी की तरफ से उतरे। मेरे भाइयों, एक एहसास